قطع تکلیفی یعنی اس چیز کے بارے میں قطع ہونا، یہ علت تامہ ہے. کس چیز کے لیے علت تامہ ہے؟ تکلیف کے منجز ہونے کے لیے. مثال جیسے پہلے گزر گئی، اگر کسی کو تفصیلی طور پر قطع ہو جائے گی یہ شراب ہے تو تکلیف جو ہے اس کے گردن پر آئے گی، یعنی یہ حرام ہے، حرمت اس کی گردن پر یعنی ترک. اسی طریقے سے کسی کو قطع ہو جائے، مثلا امام کی غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے تو وجوب کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے گردن پر آئے گی، اور آخر تک مثال باصورت. بس جہاں کہیں پر بھی مکلف کو قطع تفصیلی ہو جائیں تو وہاں پر تکلیف منجز ہوتا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. دوسرے الفاظ میں قطع تفصیلی علت تامہ ہے تکلیف کے منجز ہونے کے حوالے سے. اور کل کہا تھا کہ آیا یہ جو قطع اجمالی ہے، قطع اجمالی بھی قطع تفصیلی کی طرح علت تامہ ہے یا جز علت ہے؟ دوسرے الفاظ میں یہ مقتضی ہے. قطع اجمالی آیا علت تامہ ہے یا مقتضی ہے؟ کس کے لیے؟ سبحان تکلیف کے منجز ہونے کے حوالے سے. صاحب کتاب نے فرمایا، اب آج وہی بس ہے، صاحب کتاب نے فرمایا یہ جو قطع اجمالی ہے، قطع اجمالی علت تامہ نہیں ہے بلکہ مقتضی ہے. کس چیز کے لیے مقتضی ہے؟ تکلیف کے منجز ہونے کے لیے. اور قطع تکلیف کیا ہے؟ قطع اجمالی کی مثال جیسے کہ کل گزر گئی، یعنی دو برتن ہیں، ان دونوں میں سے ایک کا نجس ہونا یہ تو یقینی ہے، لیکن ان دونوں میں سے کون سا نجس ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع اجمالی. کیونکہ قطع اجمالی قطع تفصیلی کے مقابلے میں اس کے اندر اجمال پایا جاتا ہے نا، اسی لیے بھی اس کا نام کیا رہا؟ اجمال رکھا. قطع تفصیلی میں واقع منکشف ہوتا ہے، قطع تفصیلی میں مکلف جاہل نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے جو حقیقت ہے وہ منکشف ہوتی ہے. اما قطع اجمالی میں حقیقت وہاں پر منکشف نہیں ہے، وہاں پر بین البین ہے، یا یہ ہے یا یہ ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک ضرور ہے، یا یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے. یہ چیز یا حلال ہے یا حرام، ان دونوں میں سے ایک ہے، لیکن کیا ہے معلوم نہیں ہے. اس بنا پر فرمایا کہ پس جو قطع اجمالی ہے یہ قطع اجمالی علت تامہ نہیں ہے حکم کے منجز ہونے کے لیے، تکلیف کے منجز ہونے کے لیے. یہ ابھی انشاءاللہ یہ مثال ہے کہ مخالفت قطعی سے مراد یہ ہے، ظاہراً مخالفت قطعی سے مراد یہ ہے کہ یہ گلاس اور یہ گلاس ان دونوں میں سے ایک تو کیا ہے؟ نجس ہے. یعنی مخالفت قطعیہ اس وقت صدق آئے گا آپ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو دونوں پیتے ہیں، دونوں کو دونوں کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مخالفت قطعیہ کہیں گے. اگر ان میں سے ایک میں آپ اصل جاری کرتے ہیں، اصالت مثلا طہارت یا حصالت الحلیت جاری کر کے، ایک کو آپ استعمال کرتے ہیں دوسرے کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس کو کہیں گے مخالفت احتمالیہ. کیا کہیں گے؟ مخالفت احتمالیہ. یعنی مخالفت احتمالیہ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے پیا ہے وہ حلال ہو اور ہو سکتا ہے یہ حرام. تو اس میں شرعی مخالفت احتمالیہ میں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے قاعدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم ان میں سے ایک یہ اشکال بعد وہیں اگر شیخ انصاری اشکال کرتے ہیں انشاءاللہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے. شیخ انصاری کا نظریہ یہی ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے وہ اشکال بات میں آئے گا، مشکل نہیں ہے. لیکن پھر یہاں پر ایک اہم نقطہ تھا کیا ہے قطع تفصیلی میں، وہ اہم نقطہ یہ تھا کہ صاحب کتاب نے فرمایا قطع تکلیفی جز علت ہے، مقتضی ہے تکلیف کے منجز ہونے کے لیے. لیکن یہ مقتضی کیوں، یہاں پر مقتضی کو کیوں استعمال کیا؟ یہ یہاں پر علت تامہ نہیں ہے کہا بلکہ مقتضی ہی کہا. فرمایا کہ مقتضی اس لیے استعمال کیا کہ اگر شارع کی طرف سے مانع آ جائیں تو اس صورت میں
قطع اجمالی منجز تکلیف نہیں ہوگا. شارع کی طرف سے کوئی معنی آ جائے, شارع کی طرف سے کیا ہوگا, کوئی معنی, یعنی کیا مطلب, اب مجھے اجمالی طور پر قطع ہے کہ ان دونوں برتن میں سے ایک نجس ہے, لیکن شارع نے مجھے کہا کہ بابا کوئی بات نہیں ہے, اب ان دونوں میں اصالت الطہارہ جاری کرے, ان دونوں برتنوں میں کیا کرے گا, اصالت الطہارہ جاری کرے. تو اس برتن میں بھی اصالت الطہارہ جاری کیا اور اس برتن میں بھی اصالت الطہارہ جاری کیا, تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, دونوں کے دونوں پاک ہو گئے, ظاہراً دونوں کے دونوں پاک ہو گئے. جب دونوں کے دونوں پاک ہو گئے تو اب شارع نے جو مجھے اذن دیا ہے یہ معنی ہے, کس کے لیے معنی ہے, جو مجھے اجمالاً قطع ہو گیا ہے, اس قطع کے ذریعے سے تکلیف کے منجز ہونے میں یہ اذن شارع معنی ہے. اگر شارع مجھے اذن نہ دیتا تو ایک تکلیف میرے اوپر عائد ہوتی, وہ یہ کہ بھائی ان دونوں سے احتیاط کرے مثلا, یا ان میں سے کسی ایک سے کیا کرے گا, احتیاط کرے, اسی کو کہتے ہیں نا منجز, یعنی ان دونوں میں سے کو ترک کرے یا دونوں کے دونوں کو ترک کرے, اس طریقے سے تکلیف منجز ہوتا. لیکن جب شارع نے یہاں پر اذن دیا تو یہ کیا ہو گیا, اذن معنی ہو گیا. بات واضح ہوگی نہیں؟ بس اسی لیے کہا کہ قطع اجمالی میں چونکہ وہاں اذن شارع ممکن ہے, اذن شارع ممکن ہے, لہذا جب اذن شارع ممکن ہے تو کہیں پر بھی یہ اذن نہ ہو تو, دوسرا یہ اذن مانے ہے, یہ اذن مانے نہ ہو تو اس صورت میں تکلیف منجز ہو جائے گا. کس کے ذریعے سے, قطع اجمالی کے ذریعے سے. اور ایک اشکال کل جیسا کہ پھر گزر گیا, پھر کہا کہ اگر ہم معنی کو مانتے ہیں دوسرے الفاظ میں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اذن شارع, یہاں پر تو اذن شارع نہیں آنا چاہیے, قطع اجمالی کی صورت میں کیا ہوگا, اذن شارع نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ اگر اذن شارع وہاں پر ہو شارع کی طرف سے تو اس صورت میں حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں کے درمیان تناقض پیدا ہوگا. البتہ اذن شارع جب دونوں کے بارے میں ہو تو, یعنی اذن شارع دونوں کے برتنوں کو استعمال کرنے کے بارے میں ہو, یعنی شارع کی طرف سے رخصت ہے, شارع کی طرف سے اذن, شارع نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو قطع ہو گیا کہ ان دونوں میں سے ایک نجس ہے, لیکن شارع نے کہا کہ آپ دونوں میں اصالت الطہارہ جاری کر کے آپ کیا کریں, دونوں کو استعمال کریں. اشکال کرنے والے نے کہا کہ بابا اگر ہم اس بات کو قبول کریں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان تناقض لازم آتا ہے. کیوں, تو کیسے, ٹھیک ہے کہ ظاہراً ہم نے اصل جاری کر کے ان کو حلال ثابت کیا, ان کو پاک ثابت کیا, لیکن در واقع میں واقعاً ان میں سے کیا ہے, نجس ہے, تو پس حکم واقع اور حکم ظاہر کے درمیان کیا ہوگا, تناقض ہوگا. تو پھر جواب دیا تھا کہ بابا یہ جو ہے آپ نے جو اعتراض کیا ہے, آپ نے کہا کہ جو محظور لازم آتا ہے یہ محظور صرف یہاں پر نہیں ہے, ہمارے سے قطع اجمالی میں نہیں ہے. یہی اعتراض اور یہی محظور اور یہی جو مناقشہ ہے یہ شبہہ بدویہ میں بھی ہے اور اسی طریقے سے شبہہ غیر محصورہ میں بھی ہے. شبہہ غیر محصورہ میں اور شبہہ بدویہ میں شارع نے کہا کہ وہاں پر اصالت الحلیت جاری کرو, اصالت الطہارہ جاری کر کے آپ ان تمام چیزوں کو, ان تمام اطراف کو پاک قرار دے دو. فرماتے کہ ظاہراً تو مثلا کل جیسا کہ مثال گزر گئی, اگر 200-300 بکریاں ہیں, ان میں سے مثلا 7-8 بکریاں حرام ہیں, ان کے بارے میں حق قطع ہے, تو شارع نے کہا کہ بابا آپ ان سب کو حلال قرار دے دو. اور یہاں پر چونکہ احتیاط کرنا ممکن نہیں ہے, تو اب ظاہراً ان کو ہم نے حلال قرار دیا اور در واقع میں واقعاً ان میں سے کچھ تو حرام ہے. فرماتے کہ یہاں پر یعنی شبہ غیر محصورہ میں بھی حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان تناقض لازم آتا ہے, اور ہمارے حنفی میں بھی حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان تناقض لازم آتا ہے. لہذا علم اجمالی و قطع اجمالی میں اذن شارع ممکن ہے, وہاں پر محال نہیں. وہی یہاں پر کوئی اور نئی بات نہیں دیکھیں نا. ہاں, کان العلم الاجمالی کا تفصیلی, علم اجمالی تفصیلی کی طرح ہے, فی مجرد الاقتضاء, صرف اور صرف اقتضاء کے حوالے سے, یعنی علم اجمالی
تکلیف کے منجس ہونے کے حوالے سے یہ مقتضی ہے، یہ مقتضی ہے، جس طریقے سے قطع تفصیلی کیا ہے تکلیف کے منجس ہونے وہاں البتہ وہ علت تامہ تھا، لا فی العلت تامہ، یہ جو علم اجمالی ہے یہ علت تامہ نہیں ہے، بات واضح ہے، علت تامہ نہیں، کیوں نہیں علت تامہ ابھی آگے بیان کریں گے، چونکہ شارع کی طرف سے معنی ممکن ہے، شارع کی طرف سے رخصت ممکن ہے، کہاں پر ممکن ہے؟ علم اجمالی میں نا، قطع اجمالی میں شارع کی طرف سے یعنی رخصت سے مراد ہی معنی، یعنی وہاں پر معنی ممکن ہے، جبکہ قطع تفسیر اور علم تفصیلی میں شارع کی طرف سے اذن اور معنی ممکن نہیں ہے۔ مجھے قطع ہو گیا یہ شراب ہے، اب شارع یہ نہیں کہہ سکتا کہ بابا اب پیو، شارع اذن نہیں دے سکتا۔ اب مجھے قطع ہو گیا کہ مثلا نماز جمعہ کیا ہے واجب ہے، شارع یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیا کریں، نہ پڑھے، یہ بحث پہلے گزر گئی ہے، اس صورت میں تناقض لازم آئے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے کہ پس فیوجب، یہی علم اجمالی، یہی قطع اجمالی موجب بنے گا تنجز تکلیف ایزن، یعنی نیز تکلیف کے منجز ہونے کا۔ ایزن اس نے کہا کہ جس طریقے سے قطع تفصیلی کے ذریعے سے تکلیف منجز ہوتا تھا، اسی طریقے سے علم اجمالی کے ذریعے سے بھی تکلیف منجز ہوتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ، دیکھیں اسی لیے کہا کہ یہ جز علت ہے، علت تامہ نہیں۔ کب یہ تکلیف منجز ہوگا؟ لو لم یمنع عنہ، اور اگر اس منجز تکلیف سے کوئی مانع نہ ہو عقلاً، لو لم یمنع عنہ مانع عقلاً، اگر وہاں پر منجز تکلیف کے لیے عقلاً کوئی مانع منع نہ کرے، تو اس صورت میں علم اجمالی اور قطع اجمالی کے ذریعے سے تکلیف منجز ہو جائے گا۔ اگر وہاں پر کوئی مانع ہو تو اس صورت میں منجز نہیں ہو، بات ہوتی ہے، جیسا کہ مثال دے رہے ہیں، یہ مثال کسی لیے دے رہے ہیں، یعنی منجز نہ ہونے کے لیے، یعنی علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف منجز نہیں ہوگا۔ مثلا کما کان، جیسا کہ یہ علم اجمالی ہو، فی اطراف کثیرت غیر محصورت، یعنی بہت سے اطراف میں یہ علم ہو جو کہ غیر محصورہ ہو۔ اب 100 200 300 بکریاں ہیں، اب ہمیں علم ہے کہ ان میں سے 5 یا ان میں سے 10 بکریاں حرام ہیں۔ اب کون تشخیص دے سکتا ہے کہ اب اتنی بکریاں ہیں، ان میں سے 5 بکریاں مثلا حرام ہے؟ البتہ ہمیں قطع تو ہے کہ ان میں سے 5 تو حرام تو ہے، لیکن اب یہ کیا ہوگا؟ غیر محصورہ ہے، یہ کیا ہوگا؟ غیر محصورہ۔ یا دوسری مثال لے لے، مثلا ہمارے پاس 8 10 یا 15 20 مثلا کپڑے ہیں، ان میں سے مثلا ایک کپڑا نجس ہے، ان میں سے ایک کپڑا کیا ہوگا؟ نجس ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ یہ گویا کہ غیر محصورہ ہے۔ فرماتے کہ یہاں پر شارع نے کیا کہا ہے؟ شارع نے کہا ہے کہ شارع نے یہاں پر رخصت دیا ہے، شارع نے کہا کہ یہاں علم اجمالی منجس نہیں ہوگا، علم اجمالی کیا ہوگا؟ منجس نہیں ہوگا، یعنی منجس نہیں ہوگا ہونے کا مطلب آپ یہاں پر احتیاط نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ آپ استعمال کریں۔ او شرعن، یا شرعن وہاں پر کوئی معنی نہ ہو، کما جیسا کہ کما فیما، اس صورت میں اذن شارع اذن دے دے فی الاقتحام فیہا، اس جو ہے شبہ محصورہ میں پٹنے کا اذن دے دے، شبہ محصورہ میں پٹنے کا اذن دے دے، جیسا کہ اس کی مثال وہی ہے جیسے کہ ابھی گزر گئی کہ یہ گلاس کیا ہے گا، مثلا 2 گلاس ہے، وہ دونوں کیا ہے گا؟ نجس ہے، تو شارع نے کہا بابا آپ اصالۃ الطہارہ استعمال کر کے آپ کیا کریں؟ استعمال کریں۔ کما ہو ظاہر، جیسے کہ یہی ظاہر بھی یہی ہے شبہ محصورہ میں، کل شیء فیہ حلال و حرام فہو لک حلال۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہر چیز پاک ہے جب تک
اس چیز کی نجاست تفصیلی طور پر ثابت نہ ہو. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ جو برتن ہے یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے. اب معیناً ہمیں معلوم نہیں ہے، معیناً ہمیں معلوم نہیں ہے، تو شارع نے اذن دیا کہ کل شیء مثلا طاہر حتی تعلم انہ نجس. یہ طہارت کے حوالے سے. اگر حلال اور حرام کے مسئلے میں ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہے کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم حتی تعرف انہ حرام. تو صورت میں شارع نے ہمیں اذن دیا کہ آپ کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں. حتی تعرف الحرام منہ بعینہ، جب تک آپ کو بعینہ اس شے کے نجاست کے بارے میں تفصیلی علم نہ ہو، اس وقت تک وہ چیز آپ کے لیے کیا پاک ہے. تو اب دو برتن ہیں، اس کے بارے میں ہمیں شک یا یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے. ہمیں بعینہ علم نہیں ہے، بعینہ علم نہیں ہے، تو ہم دونوں کو پاک سمجھ سکتے ہیں، ہم ان کو پاک قرار دے سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس بنا پر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں پر بھی علم اجمالی ہو، جہاں پر بھی قطع اجمالی ہو، یہ منجز تکلیف ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہاں پر معنی شرعی نہ ہو یا معنی عقلی نہ ہو. اگر معنی شرعی یا معنی عقلی ہو تو پھر وہاں پر منجز نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قطع اجمالی علت تامہ نہیں ہے. قطع اجمالی کیا قطع اجمالی علت تامہ نہیں ہے قطع تفصیلی کی طرح. قطع تفصیلی علت تامہ ہے، وہاں پر کوئی معنی کوئی رکاوٹ وہاں پر نہیں آ سکتا ہے، وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے. وبالجملہ فرماتے کہ خلاصہ کلام قضیۃ صیحۃ المؤاخذۃ علی مخالفتہ، مخالفت قطع کی صورت میں مواخذہ کا صحیح ہونے کا تقاضا مع القطع بھی ساتھ قطع ہو گیا ہو بھی تکلیف کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ بھی اس تکلیف کے بارے میں. تکلیف کے بارے میں قطع ہو گیا ہو بین اطراف محصورۃ، البتہ یہ قطع اطراف محصورہ میں، یعنی اطراف محصورہ کے بارے میں قطع ہو گیا ہو، تو اس صورت میں انسان اس قطع کی مخالفت کرتا ہے تو وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ مواخذہ ہونا چاہیے. بالکل ایک وعدم صحتها، اور مواخذہ صحیح شارع کی طرف سے مواخذہ صحیح نہیں ہے، حساب کتاب صحیح نہیں ہے. کب؟ مع عدم حصرها، جب یہ شبہ غیر محصورہ ہو. تو ایک اسی طرح مواخذہ صحیح نہیں ہے مع الاذن، شارع کی طرف سے اذن ہو فی الاقتحام فیہا، اس شبہ محصورہ میں پڑھنے کے لیے شارع کی طرف سے اذن ہو. تو اس صورت میں مواخذہ صحیح یا صحیح نہیں ہے؟ اس صورت میں بھی صحیح نہیں. اب اس کو اس طریقے سے ملاؤ. اصل میں قضیۃ صیحۃ المؤاخذہ و عدم صیحۃ المؤاخذہ، یہ ہوا کیا؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ہوا کون القطع الاجمالی مقتضن. یہی ایک جگہ میں، یعنی کیا مطلب؟ ایک جگہ میں مواخذہ کا صحیح ہونا اور ایک جگہ میں مواخذہ کا صحیح نہ ہونا. دوسرے الفاظ میں ایک جگہ میں تکلیف کا کیا منجز ہونا، ایک جگہ میں تکلیف کا منجز نہ ہونا. یہی کیا اسی کو کیا کہتا ہے؟ یہی کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجز، اسی کو کہتے ہیں کہ قطع اجمالی مقتضی ہے تنجز کے لیے لا علتا تامتا. جبکہ قطع تفصیلی میں ایسا نہیں ہے. قطع تفصیلی میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہاں پر منجز ہو اور ایک دفعہ منجز نہ ہو. وہاں پر منجز ہی منجز ہے، لہذا وہاں پر علت ہے، اس کو علت تامہ مانا ہے. اس کے بعد وہ اما احتمال ہو، ابھی جو آغا اور جو فرمائے تھے وہ یہاں پر آ گیا ہے. آغا شیخ اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ قطع اجمالی کے بارے میں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قطع اجمالی مقتضی ہے منجز تکلیف کے لیے، چاہے وہ موافقت قطعیہ کے حوالے سے ہو چاہے مخالفت قطعیہ کے حوالے سے. ذہن میں رکھے. یعنی کیا مطلب؟ یہ قطع اجمالی مقتضی ہے
کس کے حوالے سے؟ تکلیف منجس ہونے کے حوالے سے، چاہے وہ موافقت قطعیہ میں ہو یا مخالفت قطعیہ میں ہو۔ آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آ کے تفصیل کے قائل ہو گئے، شیخ انصاری تفصیل کے قائل ہو گئے۔ آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں نہ، موافقت قطعیہ کے اعتبار سے علم اجمالی جز علت ہے، یعنی مقتضی ہے، کس کے حوالے سے؟ موافقت قطعیہ کے حوالے سے۔ اما مخالفت قطعیہ کے حوالے سے یہی علم اجمالی علت تامہ ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ وہاں پر تفصیل کے قائل ہو گئی ہے۔ آغا اخوند نے کیا کہا تھا؟ آغا اخوند نے فرمایا تھا کہ یہی علم اجمالی مقتضی ہے، چاہے موافقت قطعیہ میں ہو چاہے مخالفت قطعیہ میں ہو، دونوں صورتوں میں یہ مقتضی ہے، علت تامہ نہیں ہے۔ آغا شیخ انصاری نے فرمایا کہ نہیں، موافقت قطعیہ کے اعتبار سے علم اجمالی مقتضی ہے اور مخالفت قطعیہ کے حوالے سے یہ علت تامہ ہے۔ دیکھیں، وَأَمَّا احتمال، یہی شیخ انصاری کے نظریہ ہے۔ وَأَمَّا احتمال، وَأَمَّا احتمال دینا کہ انہو سے مراد وہی علم اجمالی بنحو الاقتضاء، یہ اقتضاء کے طور پر ہوگا، دوسرے الفاظ میں یہ مقتضی ہوگا، یہ جز علت ہوگا بالنسبت الی اللزوم الموافقت القطعیہ، موافقت قطعیہ کے لزوم کے حوالے سے، وبنحو العلیہ، اور علت کے طور پر ہوگا یہی علم اجمالی، یہی قطع اجمالی بالنسبت الی الموافقت الاحتمالیہ، موافقت احتمالیہ کے نسبت سے، وترک المخالفت القطعیہ، اور مخالفت قطعیہ کو ترک کرنے کے اعتبار سے۔ فرماتے کہ وَأَمَّا احتمال، یہ مبتدا خبر، وَأَمَّا احتمال، یہ جو احتمال ہے یہ فضعیف جدا، بہت ہی ضعیف ہے۔ دوسرے الفاظ میں جیسے کہ ابھی آغا نے بھی اشارہ کیا تھا، آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب ہمیں اجمالی طور پر علم ہو گیا کہ یہ جو دو برتن ہیں ان میں سے ایک کیا ہے گا؟ نجس ہے، ان میں سے ایک کیا ہے گا؟ نجس ہے۔ اب علم ہونے کے بعد شارع ان میں سے ایک برتن کے استعمال کرنے کے حوالے سے اجازت دے سکتا ہے، دونوں برتنوں کو استعمال کرنے کے لیے شارع اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ شیخ انصاری دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم اجمالی اور قطع اجمالی کے بعد شارع ان یعنی دونوں برتنوں میں سے ایک کے استعمال کے لیے شارع اذن دے سکتا ہے، دونوں کے استعمال کرنے کے لیے اذن نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر دونوں کو استعمال کرنے کے لیے اذن دے دے تو اس صورت میں یہاں پر مخالفت قطعیہ لازم آئے گا، اور مخالفت قطعیہ لازم آ جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اما موافقت احتمالیہ وہاں پر لازم آتا ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ مخالفت احتمالیہ سے مراد کیا ہے؟ شارع نے کہا کہ آپ ایک برتن کا استعمال کریں تو وہاں پر مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس سے مخالفت قطعیہ لازم نہیں آتا ہے۔ جس کو میں نے استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہو، اور جس کو میں نے استعمال نہیں کیا وہ کیا ہوا؟ نجس ہو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ظاہراً ان میں سے مثلا جو میں استعمال کرتا ہوں، جس کو بھی استعمال کرتا ہوں، وہ حکم ظاہری کے اعتبار سے اس کے اوپر ایک حکم تو آئے گا، لیکن اس صورت میں یہ حکم واقع کے ساتھ یہ تناقض نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو قطع اجمالی ہے، قطع اجمالی موافقت التزامیہ، موافقت قطعیہ کے اعتبار سے یہ جز علت ہے، مقتضی ہے قطع اجمالی، اما مخالفت قطعیہ کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ علت تامہ ہے۔ وَأَمَّا احتمال، اما یہ احتمال دینا کہ انہو یہ قطع اجمالی، یہ علم اجمالی بنحو الاقتضاء، یہ اقتضاء کے طور پر ہے، یہ مقتضی کے طور پر یہ علم اجمالی بالنسبت الی لزوم الموافقت القطعیہ، موافقت قطعیہ کے لزوم ہونے کی نسبت سے، وبنحو العلیہ، اور یہی علم اجمالی، یہی قطع اجمالی بنحو العلیہ علت کے طور پر ہے، علت تامہ کے طور پر ہے، بالنسبت الی الموافقت الاحتمالیہ،
موافقت احتمالیہ کی نسبت سے، وترک مخالفت القطعیہ اور مخالفت قطعیہ کی نسبت سے، فضعیف جدا، فرماتے ہیں اما احتمال، اما جو احتمال ہے بہت ہی ضعیف ہے۔ اب یہاں یہ ضرورتاً یہ علت ہے، تعلیل ہے فضعیف جداً کے لیے علت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جواب اگرچہ پہلے بھی دیا ہے وہی ہے، یہاں پر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں موافقت، دیکھیں موافقت احتمالیہ کی صورت میں، یعنی موافقت احتمالیہ، موافقت احتمالیہ کب ہے؟ جہاں پر دونوں میں سے ایک کے استعمال کے لیے شارع اجازت دیتا ہے، یہ موافقت کیا ہے؟ موافقت احتمالیہ۔ فرماتے کہ موافقت احتمالیہ کی صورت میں جب شارع اجازت دے سکتا ہے تو موافقت قطعیہ کی صورت میں بھی شارع اجازت دے سکتا ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی موافقت احتمالیہ کی صورت میں اجازت دینا اور مخالفت قطعیہ کی صورت میں اجازت دینا یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ وہاں پر شرع کی طرف سے اذن آ سکتا ہے تو یہاں پر بھی اذن آ سکتا ہے، یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت یہ بات بدیہی ہے کہ ان احتمال ثبوت المتناقضین، متناقضین کا ثبوت ہونے کا جو احتمال ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہی مثال جو مثال دیا وہ اسی کو ذہن میں رکھیں۔ اگر شارع ہمیں کہتا کہ ان دونوں برتنوں میں سے کیا کرے گا؟ ایک کو استعمال کرے، ہم نے بالفرض استعمال کیا، اب استعمال کیا تو یہ احتمال ہے کہ یہ برتن پاک ہو، یہ احتمال ہے کہ یہ برتن کیا ہو؟ نجس ہو، یہ تو ہے نا، یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ پس اس بنا پر اگر یہی برتن واقعاً یہ نجس نکلے، یہ کیا ہوگا؟ نجس نکلے، اور در واقع میں بھی شارع نے کیا ہے اسی نجس سے ہمیں روکا ہے، تو اس صورت میں یہاں پر تناقض لازم نہیں آئے گا۔ اما فرماتے کہ دوسری صورت میں اگر مثلا نہیں، بالکل نہیں، اگر یہ پاک نکلے تو اس صورت میں مشکل نہیں ہے، اگر یہ نجس نکلے تو اس صورت میں مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ شارع نے کہا ہے کہ اس کو آپ استعمال نہ کرے، اور میں نے اس برتن کو کیا کیا؟ استعمال کیا، تو در واقع میں جو حکم ہے، حکم واقع، وہ حکم واقع تناقض ہو گیا کس کے ساتھ؟ اس حکم ظاہری کے ساتھ۔ کس حکم کے ساتھ؟ ظاہراً جس اثر کو جاری کر کے میں نے اس کو استعمال کیا۔ پس اس بنا پر شارع نے یہاں پر ایک استعمال کے لیے ہمیں اذن دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی احتمال ہے۔ کس چیز کا احتمال ہے؟ تناقض کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ تناقض کا احتمال ہے یہاں پر ہے یا نہیں ہے؟ کس اور کس کا؟ حکم واقع اور حکم دونوں کے تناقض کا احتمال ہے، یہاں پر قطع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو احتمال ہے یہ، اور وہ تناقض جہاں پر قطع ہے، قطع کب ہے؟ شارع نے کہا ہے اس کو بھی استعمال کرے اور اس کو بھی استعمال کرے، دونوں کو استعمال کرنے کی صورت میں حکم واقع اور حکم ظاہری کے درمیان واقعاً ہی کیا ہوگا؟ تناقض ہے۔ فرماتے کہ یہ دونوں سیم ٹو سیم ہیں، ایک کے لیے شارع نے جب اذن دیا ہے تو شارع یہاں پر دونوں کے لیے بھی اذن دے سکتا ہے۔ فرماتے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضرورت یہ بات بتائی کہ ان احتمال ثبوت المتناقضین، متناقضین کے ثبوت کا جو احتمال ہے، احتمال کب ہے؟ ذہن میں رکھے، جہاں پر شارع ایک برتن کو استعمال کرنے کا اذن دے دو، وہاں پر احتمال ہے، اسی لیے کہ احتمال تناقض کہا، یہاں پر قطع نہیں کہا۔ یہ ان احتمال ثبوت المتناقضین، متناقضین کے ثبوت کا جو احتمال ہے، یہ احتمال کالقطعی، اس قطع کی طرح ہے، بثبوتہما، جہاں پر متناقضین کے ثبوت کے بارے میں کیا ہے؟ قطع ہوتا ہے، فی الاستحالہ، محال ہونے میں۔ فرماتے ہیں کہ قطع تناقض کے بارے میں قطع ہو تو وہاں پر جو محال ہے وہی محال تناقض کے بارے میں احتمال ہو تو وہاں پر بھی محال ہے۔
ان دونوں میں ایک ہی حکم. دیکھیں فلا یکون عدم القطع، پس قطع نہ ہونا. یہ فلا یکون کا خبر جو ہے موجبن ہے. فلا یکون کا خبر جو ہے کیا موجبن ہے، وہ ملا. دیکھیں پس فلا یکون عدم القطع، پس قطع کا نہ ہونا. بذالک سے مراد کیا آگا؟ اس تناقض کے بارے میں نہیں. بذالک سے مراد ثبوت احتمال کی صورت میں. بالکل. فلا یکون عدم القطع، پس قطع نہ ہونا. بذالک اسی تناقض کے بارے میں. مہا سے مراد احتمال یا احتمال کی صورت میں. یہ عدم قطع موجب نہیں ہے لجواز الاذن کے جائز ہونے کے لیے شارع کی طرف سے فی الاقتحام علم اجمالی کے اعتراف میں پڑھنے کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ جہاں پر تناقض کا احتمال ہو تو احتمال کی صورت میں شارع کی طرف سے اذن آ جائیں. فرماتے ہیں کہ یہ کوئی موجب نہیں بنتا. دوبارہ دیکھیں فلا یکون عدم القطع، یہ جو عدم قطع ہے کس کے بارے میں عدم قطع؟ بذالک تناقض کے بارے میں. تناقض کے بارے میں قطع نہ ہونا مہا احتمال کی صورت میں یہ موجب نہیں ہے. فلا یکون موجبن، یہ موجب نہیں ہے. کس کے لیے موجب نہیں ہے؟ لجواز الاذن، شارع کی طرف سے اذن کے جائز ہونے کے لیے فی الاقتحامی علم اجمالی کے اعتراف میں پڑھنے کے لیے. دوسرے الفاظ میں خود آگے بڑھ فرماتے کہ بل لو صح الاذن، اگر اذن صحیح ہو. وہی صورت احتمالیہ کی صورت میں خود کہہ رہے ہیں بل لو صح، اگر صحیح ہو اذن فی المخالفت الاحتمالیہ، مخالفت احتمالیہ میں اشارے کی طرف سے اگر اذن صحیح ہے تو صح فی القطعیت اذن قطعیہ، یعنی مخالفت قطعیہ میں بھی نیز صحیح ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بابا ان دونوں اطراف میں سے ایک میں شارع اجازت دے سکتا ہے، دینے کی صورت میں یہاں پر مخالفت احتمالیہ ہے، شارع اجازت دے سکتا ہے، اما قطعیہ کی صورت میں نہیں دے سکتا ہے، تو فرماتے کہ اس بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں. احتمالیہ کی صورت میں بھی تناقض ہے، دوسرے الفاظ میں قطعیہ کی صورت میں بھی بات واضح ہو نہیں. یعنی احتمالیہ کی صورت میں بھی تناقض ہے اور قطعیہ کی صورت میں بھی تناقض ہے. ہاں ففہم میں یہاں پر فرماتے کہ نہ یہ دونوں ایک طرح نہیں. ففہم میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک طرح نہیں ہے. فرماتے کہ یعنی جہاں پر شارع دونوں کے بارے میں اذن دیتا ہے تو واقعاً جو ہے حکم واقع اور حکم ظاہری کے درمیان مکمل ہی تناقض ہے. لیکن شارع جہاں پر ایک برتن کے بارے میں ہم اذن دیتا ہے تو وہاں پر یہ احتمال ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پاک ہے اور ایک نجس ہے. تو فرماتے کہ اس بنا پر یعنی مخالفت قطعیہ کی صورت میں حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جو تناقض ہے وہ تناقض مخالفت احتمالیہ کی صورت میں نہیں ہے. یہ ففہ میں یہی کہنا چاہتے ہیں. کافی اللهم صل على محمد وآل محمد.